बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज 3 अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। तौहीन मज़हब केस में आसिया बीबी की बर्रियत का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नज़रसानी दरख्वास्त में अब बरकरार रखा है और ये नज़रसानी दरख्वास्त ख़ारिज कर दी गई है। बड़ी अहम ये समाअत थी। इसमें मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़े अहम सवाल उठाए गए। इसका अहवाल आपकी खिदमत में हम आज पेश करेंगे। और फिर सानिया साहिवाल पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास था, जिसमें जो खलील के भाई हैं जलील वो पेश हुए, एहतशाम जो कि ज़ेशान के भाई हैं वो पेश हुए और उनकी वालदा पेश हुई, फट पड़े, रो पड़े। और फिर सेनेट की कायमा कमेटी ने JIT जो बनी है इस वाक़े पर उसे मुस्तरद करते हुए ये फ़ैसला किया कि वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखेंगे ताकि इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। और यही नहीं बल्कि इसी कमेटी ने आज इस वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया है। ये बड़ी अहम आज की समाअत थी जो सेनेट की कायमा कमेटी पर दाखिला में हुई। फिर आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हम करेंगे। इनकी नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची है। एतराज़ था दरख्वास्तों पर, वो दूर हुआ और समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई दरख्वास्त। जाली अकाउंट्स केस का हम साथ पैरेलल जिक्र करेंगे कि वहाँ पर जो नई पेशरफ्त हुई उसके मुताबिक नैब ने यह फ़ैसला किया है कि वो JIT पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं करेंगे बल्कि शवाहिद इकट्ठे करके फिर रेफरेंस दायर करेंगे जाली अकाउंट्स केस में। और जो जरदारी साहब और फ़याल तालपुर साहिबा ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी उसमें बड़ा अहम उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि अदालत ने मुराद अली शाह साहब का नाम JIT से निकालने का ज़ुबानी हुक्म फ़ैसले का हिस्सा नहीं बनाया। तो 7 जनवरी को जो समाअत हुई थी उस वक्त चीफ जस्टिस मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो दोनों का, तो 7 जनवरी को ये समाअत हुई थी जब उस वक्त चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार थे। तो उस दौरान समाअत के दौरान उन्हीं से मंसूब उस समाअत के दौरान आखिर ज़ुबानी अहकामात थे क्या वो रिमार्क्स थे या सिर्फ ज़ुबानी अहकामात थे और वो फ़ैसले का हिस्सा नहीं थे, तहरीरी फ़ैसले का। तो ये दो हम फ़ैसले का हिस्सा नहीं बनाए गए जी। ये बाद में आया ना, इसका ये नुक्ता भी उन्होंने उठाया नज़रसानी दरख्वास्त में। तो इसका वर्जन हम 2 मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करने वाले रिपोर्टर से लेंगे कि हुआ क्या था उस दिन। बहरहाल सबसे पहला मौजू आसिया बीबी का। शामी साहब, ये आज 3 रुकनी बेंच था जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में जिसने समाअत की है और बड़े अहम सवाल उन्होंने उठाए कि क्या ये इस्लाम ये कहता है कि जुर्म साबित ना हो तो फिर भी सज़ा दे दें, और फिर ये कि फ़ैसला तो शहादतों पर हुआ है। और उनके कारी सलाम जो हैं उनके वकील से बार बार पूछा गया कि आप इस फैसले में गलती की निशानदेही करें ताकि हम आपको सुन सकें। देखिए, ये जो आसिया का केस है ये बड़ा अहम केस है हमारी तारीख का। जी, उस पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा 2009 में जी। और फिर इसी हवाले से जो हमारे सलमान तासीर जो गवर्नर पंजाब थे उन्होंने आसिया से हमदर्दी का इजहार किया और ये जो हमारा कानून है उसके बारे में इज़हार ख्याल इस तरीक़े से किया कि उनके जो मुहाफ़िज़ थे मुमताज़ कादरी उनको उस पर शुबा हुआ कि गोया तौहीन रसालत का इर्तिकाब किया गया है और उन्होंने उनको हलाक कर दिया, गोली का निशाना बना दिया, जबकि वो गवर्नर थे और मुमताज़ कादरी उनके गार्ड थे, उनके मुहाफ़िज़ थे जिनकी ये ड्यूटी थी कि उनकी हिफाजत करें। उन्हीं की गोली से वो निशाना बन गए और इस दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर मुमताज़ सुप्रीम कोर्ट ने बात की और फिर उन रहम की अपील भी कबूल नहीं की गई और तख्ता-ए-दार पर लटक गए। और अब एक एलिमेंट हमारा ऐसा है, बाज़ लोग मुमताज़ कादरी को हक बजानत समझते हैं। उन्होंने उनको जनाजे में भारी तादाद में शिरकत की और अब भी इनका एक मज़ार तामीर किया गया है और वो उसमें उनको बाकायदा वहाँ फूल चढ़ाए जाते हैं और एक मरजाए खलाइक है जो उनके न्याजमंद हैं, मद्दाह हैं, वहाँ जाते हैं। और अब आसिया यानी जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ, ये एक क्रिश्चियन खातून है जिसका कोई ऐसा पढ़ा लिखा मामला नहीं है। अब उसने क्या अल्फाज कहे, किस तरह कहे, इल्ज़ाम कैसे लगा, ये लोअर कोर्ट से इसको सजा मिल गई। जी हाँ, 2010 में जी ट्रायल कोर्ट ने, फिर इसकी अपील आई हाई कोर्ट में जी 2014 में, वहाँ फिर इसकी सजा बहाल रही। हाँ, ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा 2014 में लाहौर हाई कोर्ट ने, और फिर इसकी अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने
जस्टिस साकब निसार की सरबराही में जो बेंच बना, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी शरीक थे, उनका बल्कि एक इजाफी नोट भी था फैसले का हिस्सा, और जस्टिस आसिफ सईद खोसा उस बेंच के भी सरबराह थे जिसने के मुमताज़ कादरी की मौत की सज़ा बहाल रखी थी। तो अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा फौजदारी मामलात के, कानूनी मामलात के बहुत बड़े वकील समझे जाते हैं, बहुत बड़े कानूनदान समझे उनकी बड़ी एक्सपर्टीज है इसमें। उनकी वकालत के ज़माने में भी शोहरत थी और जज के तौर पर भी वो उनकी शोहरत बरकरार है और उनके फैसले बड़ी अहमियत रखते हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो भी इसमें शामिल थे बेंच में, अब जस्टिस साकब निसार रिटायर हो गए और नज़र सानी की जो दरख्वास्त है उसका मामूल ये होता है, रवायत ये है कि उसको वही जज सुनते हैं जिन्होंने फैसला लिखा होता किया है। होता है। बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल आज जब वो दरख्वास्त समाअत के लिए पेश हुई, जस्टिस साकब निसार रिटायर हो चुके, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उस बेंच की सरबराही की जी हाँ, और उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि जो नज़रसानी की दरख्वास्त होती है उसमें आपको गलती बताना होती है। यही तो पूछा जा रहा था। ये मुकदमे की दोबारा समाअत नहीं होती। नहीं, वो तो कहते लार्जर बेंच बना ना इसमें कोई शहादतें दोबारा होती हैं, ना कोई दलाइल दोबारा पेश किए जा सकते नए सिरे से। सही है। जो ऑलरेडी पेश किया जा चुका है उसको समझने में अगर अदालत से या किसी फाजिल जज से कोई भूल चूक हो गई तो उसकी निशानदेही मतलूब होती है। तो आज जब ये मुकदमा समाअत के लिए पेश हुआ, नजरसानी की दरख्वास्त थी, तो फिर चीफ जस्टिस जो थे जी बार बार यही सवाल वकील से जो नजरसानी की दरख्वास्त जिन्होंने दायर, गुलाम मुस्तफा चौधरी, वो सवाल करते रहे कि आप उस बात की निशानदेही करें जो इसमें गलत है। हाँ बिल्कुल। तो फैसल कमाल पाशा साहब भी कमरा अदालत में मौजूद थे, उनसे जान लेते हैं कि मजीद क्या इस्तफसार किया गया अदालत की जानिब से। तफसीलदार मालूम। गुलाम मुस्तफा चौधरी साहब जो कि कारी सलाम के वकील थे यहाँ पर अदालत में। जी आप बताइएगा पाशा साहब, क्या कहना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था, क्या सवालात उन्होंने उठाए? पाशा साहब ये भी बताइए कि ये समाअत कितनी देर जारी रही और आज जो बेंच था उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? जी ये बेंच में सिर्फ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो थे वो नहीं थे और उनकी जगह पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे वो आज इस बेंच का हिस्सा थे। और शामी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो नज़रसानी की दरख्वास्त होती है उसका स्कोप बड़ा महदूद होता है और वकील को ये दिखाना होता है कि गलती कहाँ पे की गई। यही सवाल बार बार अदालत जो है वो जो कारी सलाम के वकील थे गुलाम मुस्तफा चौधरी उनसे पूछती रही। कारी सलाम के जो वकील थे उन्होंने जब अपनी बहस का आगाज़ किया तो उन्होंने पहली बात ये की कि जो जजमेंट दी गई थी उसकी पेशानी पर कलमा तैयबा लिखा गया था, उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा गलत था, उसमें कोई खामी थी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि एक जो कोवेनेंट का हवाला दिया गया था वो हवाला दुरुस्त नहीं था, जिस पर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि ये चीज़ें उससे फैसले से मुताल्लिक नहीं हैं, आप बताइए कि फैसले में क्या गलती है, उसकी निशानदेही करें। उन्होंने कहा कि कुछ जो जिस पर कारी सलाम के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि कुछ अदालती नज़ायर जो हैं उनको नहीं देखा गया, जो गवाहियां अदालत में पेश की गई अदालत ने उनको मुस्तरद कर दिया, जबकि कुछ नज़ायर ऐसे हैं कि गवाहियों को कबूल किया जा सकता था। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा जब से चीफ जस्टिस बने हैं वो फौजदारी मुकदमात ही की समाअत करते हैं रोजाना की बुनियाद पर और झूठी गवाहियों के बारे में उनका मौकिफ बड़ा सख्त रहता है और कोई भी किसी भी मुकदमे में झूठी गवाही को फौरन मुस्तरद कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या कारी सलाम के वकील ने यह कहा कि ये उम्मत मुस्लिमा के जज्बात का मामला है, इस्लाम का मामला है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इस्लाम झूठी गवाही पे किसी को फांसी लगाने की इजाजत देता है? जो
اس مقدمے کے جو گواہان تھے, جو مدعی تھے قاری سلام, ان کے بیانات کے جو گیپس تھے ان کی نشاندہی کی چیف جسٹس صاحب نے. کہا کہ وہ 5 دن سوچتے رہے اور 5 دن بعد انہوں نے کسی وکیل کے ذریعے سے ایک درخواست جو تھی وہ ڈرافٹ کرائی, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ وکیل کون تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے ڈرافٹ کرائی. پھر یہ بھی کہا کہ جب واقعہ قاری سلام کو سنایا گیا تو وہ پہلے ان کی بیگم کو بتایا گیا, کیونکہ وہ جو کھیتوں میں کام کرنے والی بچیاں تھیں وہ ان کی بیگم سے قرآن شریف پڑھتی تھیں. ان کی بیگم نے پھر قاری سلام کو یہ واقعہ نریٹ کیا تو کس طریقے سے وہ حرف بہ حرف یہ سارا واقعہ جو ہے وہ درست طریقے سے سنا سکتے ہیں. پھر یہ کہا کہ جو اس وقوعے سے متعلق گواہان تھے, کسی نے کہا کہ ایک 5 مرلے کے مکان پہ مجمع لگا, وہاں پہ آسیہ بی بی نے اعتراف جرم کیا. کسی نے کہا کہ کسی شخص کا ڈیرا تھا, وہاں پہ یہ سارا ہوا. تو یہ جو گواہان کے بیانات میں تضادات تھے, ان کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے خاصی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ جھوٹی, یہ تو پرجری کا کیس ہے, جھوٹی گواہی کا کیس ہے, اور ہمارا فوجداری قانون یہ کہتا ہے کہ جھوٹی گواہی پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. یہ حساس نوعیت کا معاملہ ہے, اس لیے ہم اس میں اس طرح کا کوئی حکم جاری نہیں کر رہے. یہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے کہا. قاری سلام کے جو وکیل تھے انہوں نے ساری جو پریویس ججمنٹ تھی عدالت کی وہ پڑھ کے سنائی, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل وہ مسلسل ان سے یہی سوال کرتے رہے کہ آپ شواہد سے بتائیں, آپ FIR سے بتائیں, یا کسی بھی دوسرے بیان سے آپ یہ کاؤنٹر کریں کہ کہاں پر ہمارے فیصلے میں کوئی چیز غلط لکھی گئی ہے. لیکن وہ جو تھے وہ ان کسی بھی نشاندہی نہیں کر سکے. عدالت نے اپنے فیصلے میں بھی یہ کہا کہ وہ کسی بھی غلطی کی نشاندہی نہیں کر سکے. اور یہ بھی جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ تو سچی گواہی دینے کی بات کرتا ہے. ہاں آپ اپنے عزیز و اقارب کے خلاف گواہی دیں, اپنے بہن بھائیوں کے خلاف گواہی دیں. اگر ہم اس طرح کے مقدمے اس طرح فیصلہ کریں گے تو ہم اسلام کی کیا تصویر دنیا کو دکھائیں گے, کیا ہم اسلام کی کوئی خدمت کریں گے. یہ بھی جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے کہا کہ آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا, آپ سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں, آپ ملک کو بلاک کر دیتے ہیں, تو کیا یہ اسلام کی خدمت ہے. یہ آج ساری باتیں جو ہے یہ عدالت میں. بہت بہت شکریہ جناب فیصل کمال پاہر صاحب. آپ سے ہم ایک اور موضوع پر پروگرام کے آخر میں دوبارہ بات بھی کریں گے. ابھی تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جی یہ ہے سماعت کا احوال, بڑے اہم سوال جس کا جواب نہیں دے سکے. وہ یہ جو قانون جب بنا ہے تو پہلے تو اس میں سزا تھی کوئی میں خیال 3 سال کے قریب. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں عمر قید سزا دی گئی. پھر اس کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو موت کی سزا مقرر کی گئی. کہا ایک ہی سزا ہے اس کی, موت کی. اگرچہ کہ وہاں بھی اس وقت اس مقدمے کی درست پیروی نہیں ہوئی اور ہمارے تمام فقہا کی آراء کو مد نظر نہیں رکھا گیا, اور امام ابو حنیفہ کی رائے اور جو پروسیجر وہ بتاتے ہیں اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا. بہرحال جب یہ سزا دی گئی, یہ طے کی گئی, تو اس کا مطلب یہ تھا, سمجھا یہ گیا, ہم خود اس میں موقع پر موجود تھے اس وقت, کہ یہ اب توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں لوگ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, کیونکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کا کوئی برداشت نہیں کر سکتا جب توہین ہوتی ہے. وہ موقع پہ اس کا فیصلہ کرتا ہے, اس کو قلقمہ کرتا ہے اس کا. تو اب لوگ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب یہ مقدمے قائم ہوئے تو تفتیش کے موقع پر دباؤ, اس میں زیریں عدالت پر دباؤ, عدالت عالیہ پر دباؤ, ایسا دباؤ قائم کر دیا جاتا ہے کہ جس پہ الزام لگا ہے اس کو مجرم بنا دیا جاتا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ یعنی اب تاریخ میں صدیوں میں اتنے واقعات کوٹ نہیں ہوئے توہین رسالت کے جتنے کہ یہ چند برس کے اندر کوٹ ہو گئے اور ریکارڈ پر آ گئے. یہ بڑی ایک ایسی صورت غیر معمولی صورتحال ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جذبات میں آ کر, اپنی تعصبات میں آ کر کس درجہ جو ہے الزام لگاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, میں ایک بات یہ کروں, آج کی سماعت جو ہے
اس کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو جگہ خالی ہوئی اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو پر کیا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص ہے جنہوں نے سابق چیف جسٹس کے غیر روایتی طرز عمل کے خلاف آواز بلند کی تھی، اور جب انہوں نے آواز بلند کی انہوں نے بینچ توڑ دیا. وہ پشاور والا جو واقعہ تھا پشاور میں. اور عدلیہ کی جو تاریخ ہے ہماری سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی، بلکہ دنیا کی تاریخ میں جہاں جہاں یہ نظام ہمارا موجود ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جج بینچ بنایا جائے اور سماعت کے دوران توڑ دیا جائے. منصور علی شاہ صاحب کو لکھنا پڑا سارا اور اس طرح اور انہوں نے اس وقت بھی لکھا قاضی فائز عیسیٰ نے، جب بینچ قائم ہو جاتا ہے کوئی چیف جسٹس اس کو توڑ نہیں سکتا. یہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کے بنیادی تصور کی نفی ہے. اور جو فاضل چیف جسٹس سابق جو تھے ان پر اسی جرم کی پاداش میں مس کنڈکٹ کا مقدمہ اس وقت بھی آج بھی قائم ہو سکتا ہے. اب دیکھیے اگلے ایک بڑے اہم معاملے کا ہم ذکر کریں گے. یہ جو سانحہ ساہیوال تھا، کل بھی ہم نے اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کی. آج تو یہ متاثرین جو ہیں وہ پہنچے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے ہاں. تو اس کمیٹی نے JIT مسترد کر دیا اسے اور یہ کہا ہے کہ خط لکھ کر وزیراعظم سے مطالبہ کریں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ ہے. میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ رحمان ملک صاحب کیونکہ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، ان کا بیان آپ سن لیں کہ انہوں نے آج کیا کہا اس معاملے کے اوپر. JIT پہ لوگوں نے نو کانفیڈنس شو کیا تھا جو کہ آج ان کی فیملی نے بھی کیا، اور انہیں بہت سے کویسچن پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ رائٹنگ میں دے دیں، بولیں بھی اور رائٹنگ بھی دیں. تو جو بولے اور رائٹنگ بھی دیا وہ بھی آج کمیٹی کے ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. فیڈرل سیکرٹری انٹیریئر یہاں تھے، ان کے حوالے کر دیا گیا کہ اس پہ عمل کیا جائے. عمران خان صاحب ان کی انٹیریئر منسٹر کی حیثیت میں ایک لیٹر لکھا ہے اور میں نے کہا یہ قوم کی آواز ہے، جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. تو یو مسٹر پرائم منسٹر آنسر دی کال فرام دی نیشن. لہٰذا آج آپ اس کا جوڈیشل کمیشن اناؤنس کریں. ہم 3 دن اور انتظار کریں گے، نہیں تو ہم ہاؤس میں اس کو پروٹیسٹ کے طور پہ پروٹیسٹ کریں. دیکھیں اس میں جو خلیل کے بھائی جلیل ہیں، ذیشان کی والدہ ہیں اور ذیشان کے بھائی ہیں احتشام، انہوں نے بڑے اہم نکتے اٹھائے. ایک تو جو والدہ ذیشان کی ہیں اس نے تو عجب بات کی، اس نے کہا کلبھوشن کو تو زندہ پکڑ لیا. سننا لیں ذرا، سنیں دیکھیں کیا کہتی ہیں وہ. میں انصاف چاہتی ہوں بیٹا، مجھے انصاف چاہیے. اور میرے بیٹے کے اوپر جو لیبل لگایا گیا ہے دہشت گرد کا، ایک تو ہمارا بیٹا چھین لیا، وہی ہمارا سہارا تھا، اور دوسرا اوپر ہمارے لیبل لگا دیا ہے کہ ہم جی نہ سکیں. ہمیں بھی جیتے جی مار دیا انہوں نے. ہم انصاف چاہتے ہیں بس بیٹے، اور کچھ نہیں چاہتے. تو ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ہیں کہ آپ ان سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، ہم مطمئن نہیں. تھینک یو. وہی پولیس مارنے والی ہے، وہی پولیس JIT بنانے والی ہے. ہمیں کیا پتا JIT کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وزیر اعظم عمران خان سے کیا کہیں گی؟ ان سے یہی کہوں کہ ہمیں انصاف دو، انصاف چاہیے. یہ دو باتیں ہیں، ایک تو جو آپ ذکر کرنے والے تھے کلبھوشن کو تو زندہ پکڑ لیا، میرے بیٹے کو مار ڈالا. دوسرا وہ کہتے ہیں جس پولیس نے مارا ہے اسی پولیس سے آپ تفتیش کروا رہے ہیں. تو میں کیسے مان لوں کہ JIT سے ہی بڑا اہم سوالات، دونوں سوالات بڑے. میں ذرا آپ کو اس کمیٹی کی کارروائی کے دوران کیا ہوتا رہا، کیونکہ اعظم سواتی صاحب اور مرزا جوید عباسی کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوئی، وہ بھی، اور باقی اندر کیا ہوا وہ قمر المنور ہمارے کورسپونڈنٹ رپورٹ کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سینٹ کمیٹی برائے داخلہ کا جو اجلاس ہوا جس میں سانحہ ساہیوال کے جو متاثرین ہیں وہ پیش ہوئے. اور اس موقع پر اس اجلاس کے دوران شامی صاحب میں نے ذکر پہلے بھی کیا کہ اعظم سواتی صاحب اور سینٹر جوید عباسی جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے، ان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی. تو قمر منور وہاں موجود تھے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ معاملہ تھا کیا. قمر، یہاں پر تو ان کی داد رسی کے لیے انہیں بلایا گیا تاکہ انہیں سنا جا سکے، سمجھا جا سکے اور پھر کلائے عمل اختیار کیا جا سکے، لیکن یہ دو سینٹرز آپس میں الجھ پڑے. یہ کیا معاملہ تھا؟
جی جامی، جس وقت یہ کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا تو رحمان ملک نے یہ کہا کہ پہلے سینیٹرز جو ہیں وہ تمام سوالات ان سے کر لیں، اس کے بعد ان کا بیان جو ہے وہ جو متاثرین ہیں وہ ہم لکھیں گے. اس کو باقاعدہ طور پہ اسسٹنٹ کمشنر وہاں پر بلوائے گئے تھے سعد بن اسد، وہ ان کا تحریری بیان جو ہے وہ لیں گے بھی. اسی دوران جو سوال کیا گیا تھا سینیٹر جاوید عباسی نے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کے صوبائی وزراء جو ہیں انہوں نے 6 سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بدلی. پہلے یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، پھر یہ کہا گیا کہ ان کے قبضے سے وہ جیکٹس ملی ہیں، گرنیڈ ملے ہیں، پھر یہ کہا گیا کہ انہوں نے بچوں کو ڈھال بنایا تھا، یہ اغوا برائے تاوان کے لوگ تھے، پھر یہ کہا گیا کہ یہ داعش کے لوگ ہیں. تو اس میں یہ جو صوبائی وزراء ہیں یہ بھی شامل ہیں، ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے. یہ وہ بیان تھا جس کی وجہ سے آگ بگولا ہوئے اعظم سواتی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، سیاست کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس واقعے کو. اگر اس واقعے کو سیاست کی طرف ہی لے جانا تھا تو اور کوئی فورم اپنایا جاتا. جس کے بعد وہاں پر کلثوم پروین جو تھیں سینیٹر، انہوں نے بھی انٹروین کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر صوبائی وزراء نے ایسی باتیں کی ہے تو وہ کیا اس کا حصہ تھے؟ ان کو پتا تھا 5 دفعہ سٹیٹمنٹ بدل کے، یا ان کو مس گائیڈ کیا گیا تھا کہ جو سی ٹی ڈی کے لوگ یا پولیس کے لوگ ان کو بتا رہے تھے وہ اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر کے وہاں پر بتائی جا رہی تھی ان کی جانب سے. یہ وہ واقعہ ہوا تھا جس کے بعد یہ ساری تلخ کلامی ہوتا. ہم رحمان ملک جو ہیں چیئرمین کمیٹی تھے، انہوں نے اس کو ڈیفیوز کیا اس معاملے کو، اور اس کے بعد جو متاثرین تھے ان کے بیانات سنے گئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا قمر و منور رپورٹ کا. سر یہ بتائیں شامی صاحب کہ یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ تمام جماعتوں کی اس کی نمائندگی ہے، ان کو بلا کے ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، پھر یہ بھی کہا گیا خط لکھ کے وزیر اعظم کو کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اس کمیٹی کی بذات خود کیا اہمیت ہے؟ اس کی سفارشات کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ اس کمیٹی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو معاملات ہیں وہ سینٹ کے دائرہ کار میں نہیں آتے. صحیح. لیکن اس کی ایک نفسیاتی اور سیاسی اہمیت ہے. اور جب ظاہر ہے کہ سینٹ اتنا بڑا فورم ہے، وہ کچھ چیز ریکمینڈ کرے گی کمیٹی اس کی، تو اس کے اثرات ہوں گے معاشرے پر بھی اور حکومت پر بھی. ٹھیک. ایک بات. اچھا، دوسرا اس سے نیوزی لینڈ سے ہمارے ارشد صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑا لمبا SMS کیا ہے. اس میں سوال اٹھایا کہ یہ جو شناختی پریڈ کرائی جا رہی، شناخت کے لیے بندے وٹنس بلائے جا رہے ہیں، یہ تو معاملہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی اندھیرے میں فائرنگ ہوئی، کوئی دور دور چھپ کسی کو نظر نہیں آیا. جنہوں نے ان کو بھیجا وہ بھی موجود ہیں، جو لوگ اس وقت ڈیوٹی پر تھا وہ بھی موجود ہیں، ان کے نام FIR میں درج ہیں، جنہوں نے مارا وہ بھی. ان کی شناخت کا مطلب کیا ہے؟ اس سے تو کیس کمزور کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، بہرحال اسی سے جڑا ایک اور پہلو تھا. کل ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ جو شہباز بخاری ایک وکیل تھے جو جلیل صاحب کی وکالت کر رہے تھے، جن کو کل ہمارے پروگرام میں جلیل صاحب نے کہا کہ ہمیں ان کی وکالت نہیں چاہیے، ہمیں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں مجھے دھمکی امیز کال موصول ہوئی، ان کا ہمیں نہیں ملی. ٹھیک ہے. بخاری صاحب کا دعویٰ تھا کہ انہیں دھمکی امیز کال موصول ہوئی. کال انہوں نے سنا دی، آپ نے بھی سن لی. کال جو ہے وہ CTD کے اہلکاروں نے اس پہ معائنہ کیا، ٹریس کیا نمبر کس کا تھا، کال کرنے والا کون سا تھا. عسکری لاہور سے رہنے والے ایک رہائشی ڈاکٹر ہمایوں تیمور کا وہ نمبر تھا، ان کی وہ کال تھی. گلبرگ میں ان کا اپنا کلینک ہے. ڈاکٹر ہمایوں تیمور سے آج میری بات ہوئی، CTD کے بھی ذمہ داران سے بات ہوئی، اور لیکن جو وکیل ہیں شہباز بخاری وہ آج بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ وہ دستیاب تھے. ہمایوں تیمور کا دعویٰ یہ ہے کہ شہباز بخاری میرے دوست ہیں. میں نے ایک دوستانہ مشورہ کہتے ہیں 4-5 سال سے میں انہیں جانتا ہوں، جس پلازے میں میرا کلینک ہے وہیں ان کے آفیسز ہیں، لاء چیمبرز ہیں، ان سے ملنا جلنا چائے پانی پہ ملاقات ہوتی ہے. میں نے کرٹسی کال میں کہا کہ آپ ملکی مفاد کے لیے دیکھیں، معاملے کو اتنی ہائپ نہ دیں. تو جو میں نے بیانات دیے ہیں اس کا تعلق CTD سے ہرگز نہیں ہے. ہاں، میں CTD کے لیے کچھ اسائنمنٹس میں کرتا رہا ہوں کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، تو ایک ڈاکٹر سے جو کام ہو سکتا ہے اس حوالے سے تو مجھے کچھ اسائنمنٹس ملی، لیکن میں ان کا نہ اہلکار ہوں نہ میں ان کے ساتھ باقاعدہ وابستہ ہوں. بات جو ہمایوں تیمور صاحب کی کال ہے وہ انہوں نے کہا میں 10% سنا رہا ہوں. اگر تو وہ ان کے دوست تھے تو پھر ہمایوں تیمور صاحب جو ہیں وہ تو گوشہ گمنامی تو رہ نہیں سکتے تھے. ڈاکٹر ہمایوں تیمور کا لیکن میں نے ان سے یہ پوچھا تھا آج کہ جناب آپ یا وکیل صاحب جو ہیں ان کی دوستانہ ٹارگٹ، ان کے دوستانہ ٹارگٹ. اچھا، اس میں دیکھیں نا 2 چیزیں بڑی عجیب ہیں. ایک تو وکیل صاحب آج دستیاب نہیں ہو رہے، بات نہیں کر رہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے پوچھا جناب آپ کس حیثیت میں انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں آپ سے خوش نہیں اور فلاں کے معاملے ٹھیک نہیں ہیں آپ کے ساتھ، تو احتیاط کریں. ان کا یہ بس جنرل نالج کی بیس پہ میں نے جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ جو مواد دستیاب ہے اس موضوع سے جڑا ہوا، اس مواد کو دیکھتے سمجھتے ہوئے میں نے کرٹسی کال کی کہ جناب وکیل صاحب احتیاط کیجیے. اب شہباز بخاری صاحب نے بھی گھونگھٹ
اوڑھ لیا ہے ہاں اور تیمور صاحب ان کا جی مجھے تو اس واقعے سے بخش دیں میں بس ہاتھ جوڑتا ہوں غلطی ہو بحث و تمیز کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی میں آئندہ کسی دوستوں کو مشورے نہیں دوں گا اور نہ میں فون پہ کسی سے بات کروں وہ ڈاکٹر ہیں طبی مشورے دیں ان کو طبی تو دیتے اور غیر طبی مشورے نہ دیں یہ اس سے ان کے لیے ایک مشورہ یہ غیر طبی مشورہ ہمارا مشورہ ہے ان کے لیے سن لیں وہ بھی چلیں بہرحال یہ اس کا دوسرا پہلو تھا شامی صاحب آپ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جس کا میں نے اعلان بھی کر رکھا ہے آپ یہ دیکھیے کہ آج جو زرداری صاحب کی نااہلی کے لیے تحریک انصاف کی درخواست تھی اس میں اعتراضات تھے وہ ختم ہو گئے اور سماعت کے لیے مقرر کر دیا مسئلہ تو بڑا پیچیدہ ہو رہا ہے بہت پیچیدہ کیونکہ وہ ریویو پٹیشن لے کے پہنچے ہیں ریویو پٹیشن کل چلے گئے ہیں وہ پیپلز پارٹی بہت خوش تھی لیکن جب تحریری فیصلہ آیا تو اس وقت لینے کے دینے پڑ گئے آج بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی بہت گرجے برسے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ پہلے بلاول سناؤ یا پہلے اس معاملے کو کروں گا لانگ مارچ کا اندیہ دیتے ہیں ساتھ کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے یہ صدارتی نظام سن لیں انہی کی زبانی سن لیں پھر اس موضوع کے بعد میں یہ سارا معاملہ سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اب بلاول صاحب یہ لوگ کٹپتلی حکومت لے آنا چاہتے ہیں کٹپتلی حکومت کو استعمال کر کے ہمارا 18ویں آئین ہمارا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کر کے یہ صدارتی نظام لے آنا چاہتے ہیں پارلیمانی فیڈرل سسٹم فٹ ہے بیسٹ ہے اس ملک کے لیے اگر کوئی اس کو چھیڑنا چاہتے ہیں تو جو پریزیڈنشل سسٹم ہم لے کر آئیں گے وہ اس کا حق میں بھی نہیں ہوں گے 18th امینڈمنٹ کو 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن نہیں کرنے دیں گے ہم اپنے لیگل آپشنز بھی استعمال کر رہے ہیں ریویو بھی ہوگا سپریم کورٹ میں سیاسی جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہوں میں لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہوں مگر میں 18ویں آئین پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا اچھا یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پیش رفت ہوئی ہے یا پھر جو لیکن ایک تو یہ ایشوز کو میں روک رہا ہوں صرف بلاول کی اسٹیٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک بات یہ ہے بلاول کی اسٹیٹ میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی نااہلی کی جو درخواست ہے ڈار صاحب کی پی ٹی خرم شیرزمان صاحب نے جی عثمان ڈار صاحب بھی آج گئے ہوئے تھے وہاں اور عثمان ڈار صاحب بھی وہ انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کر لی لیکن انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ معاملات پارلیمنٹ میں طے ہونے چاہیے نہیں انہوں نے یہ بھی کہا مطمئن کرنا ہوگا کہ یہ کیس کیسے مفاد عامہ کا ہے اور یہ تو وہ وقت ہے کہ پارلیمان کو مضبوط کیا جائے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا اور سیاسی معاملہ سیاسی فورم پہ لے کے جائے میں آپ کو عرض کروں جی اب پیپلز پارٹی اس کو کیسے ایک سیاسی رنگ کیسے دے تو اب اس کے لیے جو سیاست کا رنگ دینا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا مطلوب ہے صدارتی نظام لانا مقصود ہے اس لیے ہمیں راستے سے ہٹانا مطلوب ہے یہ حالانکہ نہ اس وقت کوئی صدارتی نظام لا سکتا ہے نہ کسی کے پاس دوتائی اکثریت ہے اور نہ ہی کوئی 18ویں ترمیم کو ختم کر سکتا ہے ہر دوسرے موسم میں یہ ہم صدارتی نظام پارلیمانی نظام 18ویں ترمیم اس پر ہی بحث کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایسی سرگوشیاں کیوں ہوتی ہیں ایک بات میں عرض کروں آپ سے 18ویں ترمیم جو ہے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں دستور بنا تھا اس کا یہ حصہ نہیں تھی ظاہری بات ہے یہ 18ویں ترمیم اس سے پہلے 17 ترمیمیں ہو چکی ہیں ہاں جی 17 بل پیش ہو چکے تھے ترمیمیں تو بے تحاشا ہوئی اس کے بعد بھی ترمیمیں ہو چکی ہیں گویا یہ دستور کی اوریجنل سکیم کا حصہ نہیں ہے لیکن اور بہت سے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ جلد بازی میں کی گئی لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑتے جو یہ ترمیم جو 18ویں ترمیم کر سکتا ہے جو فورم وہ 19ویں بھی کر سکتا ہے وہ 20ویں ہو چکی ہیں وہ اس میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے لیکن اس وقت کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا نہ ہی کوئی ایسی صورتحال انتظامی طور پر درپیش ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پر زور دے رہی ہے اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اس پہ لانگ مارچ بھی کرنا چاہتے ہیں مگر معاملات جو عدالتوں میں ہیں وہ عدالتوں میں طے ہونے ہیں اور قانون کی لڑائی لڑنی پڑے گی نیب کے پاس بھی سپریم کورٹ میں بھی اور یہ اسلام آباد چل یہ تو ہو گئے اس معاملے کے دو پہلو تیسرا پہلو یہ ہے کہ جعلی اکاؤنٹس کیس کا ہم نے ذکر کرنا تھا اس میں نیب نے فیصلہ کیا کہ وہ جے آئی ٹی رپورٹ پر مکمل انحصار نہیں کریں گے بلکہ جب تک شواہد نہیں آتے تب تک ریفرنس فائل نہیں کریں گے اسی سے جڑی جو نظر ثانی کی اپیل آصف علی زرداری اور فریال تالپور صاحبہ کی اس میں ایک بڑا اہم جملہ لکھا گیا کہ عدالت نے یعنی 7 جنوری کو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی عدالت نے مراد علی شاہ صاحب بلاول بھٹو کا نام جے آئی ٹی سے نکالنے کا زبانی حکم فیصلے کا حصہ نہیں بنایا 7 جنوری کو ہوا کیا تھا کمرہ عدالت میں یہ ہم جانیں گے 2 انتہائی سینئر سپریم کورٹ کے رپورٹر جناب عبدالقیوم صدیقی اور فیصل کمال پاشا صاحب سے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا
वेलकम बैक नाज़रीन। 7 जनवरी को क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान? जनाब चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार साहब की जानिब से ज़ुबानी जो उन्होंने कहा था ECL से नाम और JIT से नाम निकालने के वजह से 3 आया वो सवाल था या हुक्म था? नहीं, सवाल था, रिमार्क्स थे या हुक्म था। 3 पैराए हैं इसके। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी मौजूद है हमारे साथ और फैसल कमाल पाशा, दोनों हजरात वहाँ मौजूद थे। यानी चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि इनके नाम JIT से निकाल दिए जाएं और ECL से, और ECL साबिक चीफ जस्टिस। और दूसरे जज साहब जो बैठे हुए थे साथ, अगर वो खामोश रहे तो इसका मतलब उनकी तायद भी हासिल हो गई, बिल्कुल ही। तो ये फैसला हो गया। अच्छा, मैं अब क्योंकि 7 जनवरी की ये समाअत है तो 8 जनवरी को 3 अहम जो कौमी रोज़नामे हैं बड़े, उनकी खबरें भी मैंने देखी। उसमें क्या लिखा था दिखाएं ज़रा टीवी पर जी, अपनी स्क्रीन पर आप ये देखें कि एक पहली खबर जो आएगी सामने, ये रोज़नामा जंग की, जिसमें लिखा गया है कि बिलावल और मुराद अली शाह का नाम सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए डाला गया, क्या किसी का दबाव था? ECL से निकालने का हुक्म, बिलावल JIT से भी खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग, नैब दोबारा तहकीकात करे, 2 माह में तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट दें। ये रिमार्क्स हैं और जो जिनको हिस्सा बनाया चीफ जस्टिस साहब के से मंसूब करते हुए। फिर ये डॉन की खबर आप देखिए, इसमें भी ECL का जिक्र है कि इनका नाम CM से इनका ECL से निकालने का हुक्म दिया गया, बाद में आगे जाके JIT का जिक्र भी है। और फिर आप साथ में देखें एक और ख़बर जो रोज़नामा दुनिया ने जो फाइल की फ्रंट पेज पर, उसमें भी कहा गया बिलावल मासूम बच्चा है, शहीद वालदा का मिशन पूरा करने निकला, JIT ने किसके कहने पर मुलव्वस किया, मुराद अली शाह का बाइज़्ज़त ओहदा है, चीफ जस्टिस ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। ठीक है, ये मैंने तो वो अखबारी तराशे आपको दिखा दी। अब सिद्दीकी साहब और फैसल कमाल पाशा साहब मालूम कर इनके नोट्स क्या कहते हैं। हाँ जी, सिद्दीकी साहब सबसे पहले आपसे बात करते हैं। 3 रोज़नामे, 3 खबरें, तकरीबन कॉमनैलिटी उसमें है। आप वहाँ कमरा अदालत में मौजूद थे, पाशा साहब भी थे, आपने क्या सुना था? और जो शामी साहब ने सवाल उठाया, ये ऑब्जर्वेशन थी, रिमार्क्स थे या ज़ुबानी हुक्म था? ये ऑब्जर्वेशन भी थी, रिमार्क्स भी थे, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने कहा था कि हम इनके नाम निकाल रहे हैं। और ये जब JIT के वकील उनके सामने पेश हुए थे तो उस पर जब अदालत ने कहा बिलावल भुट्टो से मुतालिक के भी उनका नाम किसके कहने के ऊपर डाला गया और किसकी कमांड, बल्कि मुझे याद है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि किसकी कमांड थी कि इनका नाम जो है वो डाला जाए, तो उस पे जो है आपने इसको हुक्म समझा उस वक्त? जी अब बिल्कुल, क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिर बाद में इसको एलेबोरेट भी किया था। उन्होंने कहा कि बिलावल का नाम और इनका नाम ECL से निकाला जाएगा, और JIT के जो वकील थे फैसल सिद्दीकी, उन्होंने अदालत ने ये यकीन दहानी कराई थी कि JIT से बिलावल भुट्टो का नाम जो है वो निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद जो है वो उस वक्त तो क्योंकि रिटन ऑर्डर नहीं लिखवाया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो 2 नाम है ये निकाल दिए जाएंगे, और इसके अलावा जो है वो नैब को हम मुकदमा भिजवा रहे हैं, तो ये हमारी होगी ऑर्डर की बॉडी, और ये होगा और हमारा ऑर्डर इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक जी, पाशा साहब आप भी वहाँ मौजूद थे, आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है जनाब? जब आप या हाफजे में क्या है? हाँ नहीं, नोट्स लेते हैं सर, पूरी कापी भर जाती है। जी बिल्कुल, जो 7 जनवरी को समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल यही कहा था, बल्कि हर जो जब केस ख़त्म होता था तो वो अपना ऑर्डर डिक्टेट कराते थे, तो उसमें उन्होंने यही डिक्टेट कराया था कि मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम जो हैं वो ECL से निकाल दिए जाएं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम JIT से भी हज़्फ़ कर दिया जाए। जबकि एक और साहब भी थे, फारूक H नाइक, उनके हवाले से भी एक आई थी ऑब्जर्वेशन आई थी JIT की रिपोर्ट में, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इनका नाम जो है वो भी निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये बल्कि अनवर मंसूर साहब के भाई का भी नाम था, 16 जनवरी फैसल अनवर मंसूर साहब के भाई का भी नाम था। बिल्कुल जी जी, तो ये तो बड़ा साहब के भाई का भी नाम था। फिर जी बात पूरी कर जी शामी साहब आप बात पूरी कर लीजिए जी। अच्छा जी, फिर 16 जनवरी को तहरीरी ऑर्डर जब आया है तो उसमें यह कहा गया कि बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम जो हैं ये अबूरी तौर पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप इनके खिलाफ तहकीकात जारी रखेंगे और तहकीकात के नतीजे में अगर कोई ठोस शवाहिद आपको मिलते हैं तो आप दोबारा से इनके नाम ECL में डाल सकते हैं। इसी जो 16 जनवरी का जो ऑर्डर था उसमें कहा गया कि नैब जो है वो इस मुकदमे
مقدمے کی تفتیش کرے گا اور جی آئی ٹی جو ہے وہ بھی اپنا کام جاری رکھے گی، جو اس نے نامکمل چھوڑا ہے وہ اس کام کو جاری رکھے گی، اور سائیڈ بائی سائیڈ نیب جو ہے وہ بھی جاری رکھے گی، اور ایک ریفرنسز فائل کیے جائیں گے، ریفرنسز اسلام آباد میں فائل کیے جائیں گے۔ مگر پاشا صاحب یہ بتائیے یہ 16 جن کہ آپ زبانی حکم اور تحریری حکم میں کچھ تضاد دیکھتے ہیں؟ سر اس میں تو بالکل واضح طور پہ کہا گیا تھا، 7 جنوری کو واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کا نام جی آئی ٹی سے بھی ہٹا دیا جائے اور سی سی ایل سے بھی ہٹا دیا جائے، لیکن اس میں جو تھوڑا سا فرق آیا کہ انہوں نے کہا کہ فار دا ٹائم بینگ جو تحریری آرڈر 16 جنوری کا ہے اس کی لینگویج ہے کہ فار دا ٹائم بینگ یہ نام جو ہے یہ آپ ہٹا سکتے ہیں، جب ان کے خلاف اگر کوئی ٹھوس شواہد آتے ہیں تو پھر آپ ان کے نام دوبارہ سے ای سی ایل میں ڈال سکتے ہیں، دوبارہ سے شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا صدیقی صاحب، یہ جو اب نظر ثانی درخواست ہے اس میں کہا گیا جی عدالت نے مراد علی شاہ کا نام جے آئی ٹی سے نکالنے کا زبانی حکم فیصلے کا حصہ نہیں بنایا، یہ کتنا اہم نقطہ ثابت ہوگا نظر ثانی درخواست کے لیے یا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی کنٹراڈکشن جس کو آپ کہیں کہ ایسا لیگل پوائنٹ بن سکتا ہے، لیکن جہاں تک شامی صاحب مجیب الرحمان شامی صاحب نے پوچھا تھا کہ اس فیصلے میں اور جو اس وقت زبانی سنایا تھا اس میں بہرحال واضح تضاد جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ عموماً جو ہے وہ عدالت کے پاس کیونکہ وہ اس وقت آرڈر لکھا نہیں ہوتا تو ایک ٹینٹیو آبزرویشن ہوتی ہے، اس کے بعد جب حقائق کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ اپنا آرڈر جو ہے وہ ریویو بھی کر سکتی ہے جب تک کہ وہ جاری نہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ بات ضرور ریکارڈ کے اوپر رہنی چاہیے کہ چیف جسٹس نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا اور جی آئی ٹی کے وکیل صدیقی نے یہ ایشورنس دی تھی کہ ان کا نام جی آئی ٹی سے نکال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے فاروق شنائک کا بھی جو ہے کے بھائی کا اور انور منصور کے بھائی کا جو نام ہے۔ چلے بہت بہت شکریہ جناب فیصل کمال پاہر صاحب، قیوم صدیقی صاحب، سر آخری منٹ ہے اس کو کنکلوڈ کریں۔ آخری منٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ خبر چلی ہے آج کہ ان کے ایف بی آر نے نیب کو بھیجا ہے کہ 4 ان کے فلیٹ 2005 سے 2007 کے دوران یہ خریدے گئے ہیں اور یہ پراپرٹیز کی تفصیلات نیب کو جمع کرائی گئی ہے۔ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نیب نے کہا تھا کہ ان کی تمام تر پراپرٹیز کی ڈیٹیل دیں تاکہ ہم اس کو میچ کر سکیں اب ان ڈیٹیلز کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب کے ایسٹس میں اور گوشواروں میں۔ بار بار رابطہ کیا مریم اورنگزیب سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی کہ اس کی کوئی توضیح آ جائے، وہ نہیں ہو سکا۔ شہباز شریف صاحب کیونکہ دوبارہ جیل میں جا چکے ہیں، سب جیل میں، تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ایف بی آر، میں سمجھ رہا ہوں کہ ایف بی آر جب بھیج رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ڈکلیئرڈ ایسٹس تھے۔ اب نیب جب اس کو میچ کرے گی پھر اگر نیب بھیجے ایف بی آر کو تو کچھ اور مطلب ہوگا، لیکن اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔